میرا نام مصباح ہے، میں دریا خان کی رہنے والی ہوں۔ ویسے تو میری زندگی کافی پرسکون گزر رہی تھی۔ میری زندگی میں ہونے والے ایک حادثے نے میری زندگی کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ زندگی کب کس لمحے رخ بدل دے پتہ ہی نہیں چلتا، کچھ سمجھ ہی نہیں پاتا انسان۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی بند گلی میں کھڑے ہیں جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ بچا ہو۔ وقت اچھے اچھوں کو بے بس کر کے رکھ دیتا ہے۔ میری امی ایک گھریلو عورت تھی، ابا میرے بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ اماں نے جیسے تیسے کر کے مجھے پالا تھا۔ میرے ابا استاد تھے، ان کی پینشن اور اماں کی دکان سے ہمارا گھر چل رہا تھا۔ ہر وقت دکان میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ وقت سے پہلے ہی ان پر بڑھاپا چھانے لگا تھا۔ اماں کی اور اولاد تو تھی نہیں، میں ان کی اکلوتی تھی، اس لیے ان کا سارا لاڈ پیار اور توجہ صرف میرے لیے ہی تھی۔ اماں نے بہت نازوں سے پالا تھا مجھے۔ وہ مجھے مہنگے کھلونے تو نہ دلا سکتی، پر ہر وہ ممکن کوشش کرتی کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ بہت خیال رکھتی تھی میرا۔ انہیں بہت شوق تھا کہ مجھے بہت پڑھائیں لکھائیں تاکہ میں کامیاب ہو کر ایک اچھی اور خوشباش زندگی گزار سکوں۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور وہ وقت سے پہلے بوڑھی ہونے لگی تھیں۔ مجھے اپنا ننیال بالکل یاد نہیں تھا، نہ ہی اماں نے کبھی ان کا ذکر کیا تھا۔ بس یہ جانتی تھی کہ انہوں نے کیوں چھوڑا نہیں۔ میری اماں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ان کی ماں باپ کا انتقال ہوا تو ان کی ذمہ داری ان کے بھائیوں پر آن پڑی۔ ان کے بھائی لالچی اور مطلب پرست انسان تھے۔ بیویوں کے کہنے پر جائیداد کا بٹوارا کر لیا، جو حصہ اماں کو ملنا تھا اسے بیچ کر کپڑے کا کاروبار کر لیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بھابھیوں کا مزاج ان کے ساتھ بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ جب اماں 12ویں جماعت کو پہنچی تو ان کی ایک ہی رٹ لگی رہی کہ اب سمینہ کو رخصت کرنے کی کرو، اتنا پڑھ کر کیا کرے گی، اب اپنے گھر کی ہو جائے۔ پہلے تو ان کے بھائی ان باتوں پر کان دھرتے، مگر جب انہوں نے مشورہ کیا کہ بڑی ممانی کے نکارہ اور بدلحاظ کزن منصور کے ساتھ کر دیں تاکہ انہیں اپنی بہن کو جہیز بھی نہ دینا پڑے اور اس کا حصہ بھی ہمیں نہ دینا پڑے، یہ بات سن کر ان کے بھائی لالچ میں آ گئے اور اماں کا رشتہ اسے طے کر دیا۔ اماں نے ساری بات ابا کو بتائی تو ابا نے انہیں گھر سے بھاگنے کو کہا، مگر وہ نہ مانی۔ لیکن جب اماں کے بھائیوں نے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کیا اور ان پر سختی کرنے لگے تو اماں کو مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا۔ ابا میری اماں کے ساتھ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، وہ اچھے انسان تھے اور میری اماں کو پسند کرتے، مگر کبھی کہا نہیں۔ مگر اماں کو اس دلدل سے نکال کر اپنے ساتھ لے آئے۔ اماں نے بھاگ کر ابا سے شادی کی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بھائیوں سے سب رشتے توڑ دیے تھے۔ سسر اچھے تھے مگر ساس نے بھی دل سے قبول نہ کیا تھا۔ میری دادی اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہ کرتی تھی، باقی سب نے بھی اچھا رویہ نہ رکھا اور ابا کی وفات کے بعد بھی سب ویسا ہی رہا۔ میرا ددیال اس محلے میں رہتا تھا، کچھ گھر چھوڑ کر بڑے تایا کا گھر تھا اور اس کے ساتھ چھوٹے چچا کا گھر تھا۔ ہمارا بھی اپنا ہی گھر تھا جو ابا نے اپنی زندگی میں اچھے وقتوں میں بنوا لیا تھا۔ ہمارا گھر ان کی نسبت چھوٹا تھا، مگر یہ بھی غنیمت تھی کہ سر چھپانے کو چھت ملی ہوئی تھی، ورنہ جو رویہ ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ رکھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ میری بڑی تائی بے اولاد تھی مگر انتہائی بدمزاج اور بد نظر خاتون تھی۔ ان کی کم ہی کسی سے بنتی مگر ہمیں تو بالکل بھی برداشت نہ کرتی، اس لیے ان کے ساتھ ہمارا آنا جانا بالکل نہ تھا۔ اور چھوٹی چچی یوں تو کچھ نہ بولتی منہ پر، مگر پیٹھ پیچھے پورے محلے میں احسان جتاتی رہتی، احسان بھی وہ جو انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں تھے۔ انہیں کٹھن دنوں میں اماں نے دکان کر لی اور میری ذمہ داریاں پوری کرنے کا بیڑا خود اٹھا لیا تاکہ میرے اخراجات پورے کر سکیں۔ اماں کے اس دانشمندانہ اور بہادرانہ فیصلے پر سب ہی جل بن کر رہ گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اماں اپنی خودداری بھول کر ان کی چاکری کرتی رہیں گی ساری زندگی، مگر اماں نے ان سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تو انہوں نے بھی ایک حد تک اپنا میل جول ختم کر دیا ہم سے۔ وقت گزرتا گیا اور میں میٹرک میں پہنچ گئی۔ اب مجھے ٹیوشن کی ضرورت تھی، باقی مضامین تو میں خود بھی پڑھ لیتی تھی مگر میتھ اور فزکس مجھ سے خود نہ پڑھی جاتی تھی۔ جب میں نے اماں سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں محلے میں کسی کے پاس ٹیوشن بھجوا دوں گی۔ محلے میں ابو کی دور پار کی ایک کزن رہتی تھی جن کی 2 بیٹیاں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھیں۔ بڑی باجی ہینا کی شادی ہو گئی تو اب باجی صاحبہ پڑھانے لگی تھیں۔ اماں مجھے ان کے پاس لے گئیں تو انہوں نے اماں سے کہا کہ میں تو یہ سبجیکٹ نہیں پڑھا سکتی، ہاں البتہ فرقان بھائی یہ سبجیکٹ ضرور پڑھا لیتے ہیں۔ انہوں نے اماں سے کہا تو اماں مان گئیں، مگر میں تھوڑا ہچکچا رہی تھی۔
کیونکہ میں نے تو کبھی اپنے کزن سے بات بھی نہیں کی تھی۔ مجھے مردوں سے بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوتی تھی، مگر اب مجبوری تھی، میں نے پڑھنا تو تھا ہی۔ اگلے ہی دن میری وہاں ٹیوشن پر جانے لگی تھی۔ اب صبا باجی کے بھائی فرقان مجھے اور دیگر بچوں کو ٹیوشن دیتے تھے۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، بہت اچھا پڑھاتے تھے۔ ان کے پاس بہت سے محلے کے لڑکے لڑکیاں پڑھتے تھے۔ شروع میں تو مجھے بہت مشکل ہوئی، مگر ان کے پاس آنے والے لڑکے بالکل بھی بدتمیز نہیں تھے، بلکہ بہت اچھے گھرانوں کے اور بہت اچھی تربیت والے لڑکے تھے۔ ورنہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو پورے خاندان والے مجھے باتیں سناتے۔ جن بچوں کے سروں سے والدین کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو انہیں بہت سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ مجھے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا، کیونکہ مجھے کسی بھی صورت اپنی اور اپنی ماں کی عزت پر ایک حرف بھی برداشت نہ ہوتا تھا۔ میری اماں نے میری تربیت بہت اعلیٰ اصولوں پر کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ان کی تربیت یا ان کی بیٹی پر عزت پر سوال اٹھائے، مگر جن لوگوں کی فطرت میں دوسروں پر سوال اٹھانا ہو تو وہ کبھی خود کو نہیں روک سکتے۔ جب محلے کی عورتوں سے بات ہوئی چھوٹی چچی تک پہنچی کہ میں ایک لڑکے سے ٹیوشن لے رہی ہوں تو پورے محلے میں BBC کے فرائض سر انجام دینے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دنوں میں پورے محلے کی زبان پر ایک ہی چرچے تھے کہ ہائے اللہ، کتنی بدتمیز ہو گئی ہے مصباح کہ ایک مرد سے ٹیوشن لے رہی ہے، مگر وہ یہ بھول چکے تھے کہ ان کی اپنی بیٹیاں بھی اسی مرد کے پاس پڑھتی ہیں۔ یہ باتیں اڑتی اڑتی میری اماں کے کانوں تک بھی پہنچی۔ یہ سب جب اماں نے سنا تو ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ سیدھا چچی کے پاس گئیں اور انہیں کہا کہ میرے اور میری بیٹی کے معاملات سے دور رہیں، مگر اس بات کو بھی چچی نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ یہ سب کہانیاں زبان در زبان گردش کرتی سر فرقان تک بھی جا پہنچی، مگر انہوں نے مجھ سے کچھ نہ کہا اور پہلے کی طرح مجھے پڑھاتے رہے۔ مگر اب ان کی امی کو میں چبھنے لگی تھی۔ اس سب کی وجہ ایک اور بھی تھی کہ میں باقی سب کی نسبت غیر معمولی حسن کی لڑکی تھی، اور یہی بات سب کو کھٹکتی تھی۔ میں نے جیسے تیسے کر کے میٹرک پاس کر لیا۔ آگے میں جس کالج میں جانا چاہتی تھی وہ کو ایجوکیشن تھا، مگر جب سب کی باتیں میں نے سنی تو گرلز کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ میں نے اپنے خواب رون دیے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرے کردار یا میری ماں کی تربیت پر انگلی اٹھائے۔ میں 2 بجے کالج سے واپس آتی، تب تک اماں میرے لیے روٹی تیار رکھتی۔ وہ دن بھر دکان میں کھڑی رہتی۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہی ان کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ میں نے انہیں بہت منایا کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، مگر وہ نہیں مانی۔ میں ان کی طبیعت کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں چچا لوگوں سے بات کرتی ہوں، شاید وہ ہماری کوئی مدد کر دیں، مگر وہ نہیں مانی۔ وہ جانتی تھی کہ انہیں ہم سے کوئی غرض نہیں، اس لیے وہ ہماری کبھی بھی مدد نہیں کریں گے۔ اب اماں کی ہر دن بگڑتی حالت مجھے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ ایک دن میں کالج سے واپس آئی تو اماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ مجھے لگا شاید وہ کہیں گئی ہیں، تو میں نے دوسری چابی سے دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو گئی، مگر جب اندر آئی تو دیکھا سامنے فرش پر اماں پڑی کرا رہی ہیں اور ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ میں دوڑی ہوئی ان کے پاس گئی۔ انہیں دیکھ کر تو میرے ہاتھ پیر ہی پھول گئے تھے۔ میں نے انہیں پکڑ کر بستر پر لٹایا اور پانی کا گلاس دیتے ہی باہر بھاگ گئی تاکہ کسی سے مدد کے لیے کہہ سکوں۔ پھر میں محلے کے ڈاکٹر کو لے کر گھر آئی۔ انہوں نے اماں کا چیک اپ کیا اور کچھ دوائیں دے کر چلی گئیں۔ اس وقت ان کی حالت کافی بہتر ہو گئی، مگر رات کو دوبارہ ان کی حالت بگڑ گئی اور ان کے منہ سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ اماں کو دیکھ کر آدھی رات کا وقت تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر میں نے فون اٹھا کر تایا کا نمبر ملایا تو انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ پھر میں نے چھوٹے چچا کو کال ملائی، مگر انہوں نے بھی میری کال اٹینڈ نہیں کی۔ میں نے ایک ایک کر کے سب کو کال ملا ڈالی، مگر کسی نے میرا فون نہیں سنا۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں گھر سے باہر نکلی اور ان کا دروازہ بجانے لگی۔ پہلے تایا کے گھر کا دروازہ بجایا، پھر چچا کے پاس گئی، مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں فرقان کے گھر گئی اور ان کے گھر کا دروازہ بجایا۔ تھوڑی ہی دیر میں سر نے دروازہ کھولا تو مجھے رات کے اس وقت دیکھ کر حیران ہو گئے۔ میں نے جلدی سے روتے ہوئے انہیں اماں کی حالت کا بتایا تو وہ فوراً میرے ساتھ آ گئے۔ ان کے پاس اپنی گاڑی تھی، انہوں نے اماں کو گاڑی میں ڈالا۔ میں بھی پچھلی سیٹ پر اماں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اماں کا سر میری گود میں پڑا تھا اور اماں اس وقت بے ہوش پڑی تھیں۔ فرقان نے وہ گاڑی تیزی سے دوڑائی اور ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی فاسٹ ڈرائیونگ کی بدولت ہم بہت جلد ہسپتال میں پہنچ گئے۔ میں مسلسل دعائیں کر رہی تھی کہ اماں کو کچھ نہ ہو۔ میرے پاس ایک یہی مخلص رشتہ ہی تو بچا تھا، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں بھری دنیا میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ وہاں پہنچے تو ڈاکٹرز نے فوری ہی اماں کو ایمرجنسی میں لے جانے کا کہا۔ ہم دونوں باہر کھڑے انتظار اور دعائیں کر رہے تھے۔ بس اب یہی کر سکتے تھے اور کوئی راستہ نہ تھا سوائے بے بسی کے۔
میں بینچ پر بیٹھ گئی اور سر ڈالے رونے لگی۔ وقت گزرتا گیا، میں انتظار کی کڑی گھڑیوں سے گزر رہی تھی۔ تبھی سر فرقان میرے پاس آئے اور مجھے آواز دی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ اور بسکٹس تھے۔ انہوں نے وہ میری طرف بڑھائے اور مجھے کہا، کچھ کھا لو، اگر تم بیمار پڑ گئی تو اپنی اماں کو کیسے سنبھالو گی؟ میں نے چائے کا کپ تھام لیا۔ وہ میرے ساتھ بینچ پر بیٹھ کے کچھ دیر خاموش رہے، پھر مجھے تسلی دی، پریشان مت ہو، تمہاری اماں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ان کی تسلی پر بس سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزر چکے تھے مگر اب تک ڈاکٹرز نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ اس دوران میں نے کئی بار چچا کے گھر کا نمبر ملایا مگر وہاں سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ آخر میں نے تھک کر موبائل سائڈ پر رکھا اور کرسی کی پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ نہ جانے مجھے اس حالت میں کتنا وقت گزرا تھا کہ تبھی ڈاکٹر کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ شاید میں نیند میں جا چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سامنے ہی ڈاکٹر اور سر فرقان کچھ باتیں کر رہے تھے۔ میں اسی حالت میں اٹھ کر ان کی طرف بڑھی تو سر فرقان نے مجھے کہا کہ تم وہاں سے جا کر بیٹھ جاؤ، میں ڈاکٹر سے بات کر کے ابھی آ رہا ہوں۔ پھر وہ وہاں سے ڈاکٹر کے ساتھ ان کے روم میں چلے گئے۔ میں وہیں پریشان کھڑی رہ گئی کہ نہ جانے اب میری اماں کیسی ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں، اب کیسی ہیں اماں؟ تو انہوں نے مجھے کہا پہلے بیٹھ جاؤ، مگر میں نے کہا نہیں، پہلے مجھے بتائیں کیا ہوا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے جیسے الفاظ ڈھونڈ رہے ہوں۔ ان کی یہ خاموشی مجھے کسی انہونی کا احساس دلا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، مصباح، ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے، ہم سب اللہ کی امانت ہیں اور ایک نہ ایک دن ہمیں اس کے پاس لوٹ ہی جانا ہے، اس لیے تمہیں بہت صبر اور ہمت سے کام لینا چاہیے۔ دیکھو، ڈاکٹرز نے بہت کوشش کی مگر وہ تمہاری اماں کو نہیں بچا سکے۔ میں جو دم بخود ان کی باتیں سن رہی تھی ان کے آخری الفاظ پہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا، کب چچا لوگ آئے، کب اماں کی میت کو گھر لایا گیا۔ جب میں ہوش میں آئی تو مجھے پہلا خیال صرف اماں کا آیا۔ میں نے اٹھنا چاہا مگر میرے پاس کھڑی نرس نے مجھے اٹھنے سے منع کر دیا کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد سر فرقان میرے پاس آئے اور ڈاکٹر سے اجازت لے کر مجھے گھر لے گئے۔ جب میں گھر پہنچی تو گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، ہر طرف عجیب اداسی طاری تھی۔ چچا لوگ بھی اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر میرے اندر غصہ بھر آیا، میرے اندر شدید غصے کی لہر اٹھی۔ میں ان کی طرف بڑھی اور بولی، ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جائیں۔ جب مجھے اور میری ماں کو آپ کی ضرورت تھی اس وقت آپ لوگ کہاں تھے؟ اس وقت آپ لوگوں نے ایک کال تک ریسیو نہیں کی، اب یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ سب کے سامنے میرے اس رویے پر ان کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے۔ محلے کی کوئی عورت میرے پاس آئی اور مجھے لے کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں اس وقت بہت صدمے میں تھی، جانتی تھی کہ اب مجھے خود کو خود ہی سنبھالنا ہے۔ جب اماں کی تدفین کے بعد سب لوگ جانے لگے تو سر فرقان میرے پاس آئے اور کہا، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بنا تکلف مجھے کہہ دینا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ سر نے اب تک ساری بھاگ دوڑ کی تھی اور اب بھی وہی تھے جو سب سنبھال رہے تھے۔ میرے چچا لوگ تو بس رسم نبھانے آئے تھے اور پھر واپس چلے گئے، اور اچھا ہی ہوا کیونکہ میں اس وقت ان پر بہت غصہ تھی۔ خیر، سب چلے گئے تو گھر خالی ہو گیا۔ میں نے سر فرقان کے جانے کے بعد سبھی دروازے اچھے سے بند کیے اور اماں کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ کمرے کی ہر چیز میں اماں کی یادیں سموئی ہوئی تھیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا کروں، کیسے خود کو سنبھالوں۔ پوری رات میں نے روتے ہوئے گزار دی تھی۔ اماں کا نہ ہونا گویا مجھے پوری دنیا میں اکیلا کر گیا تھا۔ مجھے اپنے رشتہ داروں سے اچھے کی امید نہیں تھی۔ اب صرف اللہ ہی میرا مددگار تھا۔ میرا پورا ہفتہ بخار میں گزرا تھا۔ میں نے رو رو کر اپنی حالت بری کر دی تھی۔ محلے کی عورتیں میرے پاس آتی جاتی تھیں مگر وہ بھی کب تک میرے پاس رہ سکتی تھیں۔ آخر میں ہمت کر کے اٹھی اور دوا لینے کے لیے گھر سے باہر گئی تو راستے میں مجھے چچا مل گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے بتایا کہ دوا لینے جا رہی ہوں تو انہوں نے کہا چلو میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ اس وقت ان سے بحث کرنے کی حالت میں بالکل نہ تھی، لہٰذا خاموشی سے ان کے ساتھ چل دی۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، چیک اپ کروایا، دوا دلوائی اور مجھے گھر چھوڑ گئے۔ میں ان کی اس مہربانی پر بہت حیران تھی۔ پہلی بار میرے دل میں ان کے لیے جگہ بنی تھی۔ اب وہ اکثر میرا خیال رکھنے لگے تھے تو چچی اس پر سب پر ناک منہ چڑھاتی تھیں۔ دن گزرتے گئے تو مجھے احساس ہوا کہ اب مجھے روزگار کی ضرورت ہے۔ کیا پتا کب چچا مجھ سے بے خبر ہو کر مجھ سے رخ موڑ لیں۔ اس لیے میں نے محلے کے ایک سکول میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ وہ سکول سر فرقان کے دوست کا تھا اور ان کی بدولت مجھے وہاں جاب مل گئی۔ میری تعلیم کی بدولت مجھے وہاں جاب تو مل گئی لیکن میری تعلیم مکمل نہ تھی، پھر بھی مجھے رکھ لیا گیا۔ فی الحال میں سکول میں ٹیچنگ اسسٹنٹ کے طور پر جاب کر رہی تھی۔ سکول بہت اچھا تھا، اسٹاف کافی مدد کرتا تھا میری، یہاں پر میرا بہت اچھا وقت گزرتا تھا۔
میں شام کی شفٹ میں پڑھاتی تھی، اس لیے مجھے کالج جانے میں کوئی مسئلہ نہ ہوتا تھا۔ گھر آتے آتے میں کافی تھک جاتی تھی، اوپر سے خالی گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ چچا کبھی کبھار میری خیریت معلوم کرنے آ جاتے تھے۔ میرے امتحانات میں کچھ ہی مہینے باقی رہ گئے تھے، اس لیے فرقان نے مجھے تیاری کے لیے ٹیوشن پر بلوایا۔ میں کالج سے سیدھا وہیں چلی جاتی تھی، مگر جب چچی کو پتہ چلا تو انہوں نے چچا کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ چچا نے مجھے بلوا کر کہا کہ تم آئندہ وہاں پڑھنے نہیں جاؤ گی، پر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں تیاری کے لیے ضرور جاؤں گی، جس پر چچا بہت غصہ ہوئے اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد سے انہوں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ دنوں سکول میں ایک نیا لڑکا آیا جو باقی سب سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ سبھی بچے اسے بہت جپتے تھے، مجھے بھی وہ کافی عجیب لگتا تھا کیونکہ وہ مجھے ہر وقت گھورتا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے اس کی اس حرکت سے تنگ آ کر اسے کمرے سے باہر نکال دیا تو اس نے باہر جانے کی بجائے جیب سے پھول نکال کر مجھے دے دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کی اس حرکت پر تاؤ کھاتے ہوئے میں نے وہ پھول فوراً پھینک دیا۔ مجھے سخت غصہ تھا۔ میں نے سوچا تھا کل میں اس کی خوب کلاس لوں گی، مگر جب اگلے دن سکول پہنچی تو وہ وہاں نہیں تھا۔ میں نے پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ سکول چھوڑ کے جا چکا ہے۔ میں بھی مطمئن ہو گئی تھی کہ چلو اچھا ہوا چلا گیا چھوڑ کے، ورنہ اس نے تو سب کو پریشان کر کے رکھا تھا۔ میرے امتحانات مکمل ہو گئے تو مجھے سکول میں باقاعدہ مستقل طور پر رکھ لیا گیا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ اب میری تنخواہ بھی بڑھ چکی تھی۔ اب میں مارننگ شفٹ میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ شام کو کچھ محلے کے بچے میرے پاس ٹیوشن پڑھنے آتے تھے۔ سارا دن مصروف گزرتا تھا۔ انہی دنوں سر فرقان کی چھوٹی بہن صبا کا رشتہ طے ہو گیا تو انہوں نے مجھے بھی شادی کی دعوت دی۔ ان کی امی مجھے خاص پسند نہیں کرتی تھی، پر صبا سے میری خوب بنتی تھی، اس لیے میں اچھے سے تیار ہو کر اس کی شادی پر گئی۔ وہاں پر میرے چچا کی فیملیز بھی موجود تھیں۔ تقریب کے دوران میں نے نوٹ کیا کہ میری چچا زاد کزن مریم، جو کہ میری ایج فیلو تھی، وہ سر فرقان کے پاس منڈلا رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت عجیب لگا تھا۔ سر فرقان اسے بالکل بھی لفٹ نہیں کرا رہے تھے۔ خیر جیسے تیسے شادی گزر گئی اور زندگی واپس اپنے معمول پر آ گئی۔ مجھے اپنی رزلٹ کا بہت شدت سے انتظار تھا۔ مجھے اپنی ماں کی خواہش کو پوری کرنا تھا۔ اس سب کے لیے میں نے خوب محنت کی تھی۔ انہی دنوں زندگی نے ایک اور پلٹا کھایا۔ گرمیوں کی تپتی دوپہر تھی اور میں بہت بیمار تھی۔ حالت تو پچھلے کئی دنوں سے خراب تھی۔ سکول جاتے ہوئے بھی سخت بخار ہو رہا تھا، مگر میں نے چھٹی نہیں کی اور اسی حالت میں سکول چلی گئی۔ بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کی گلی میں قدم رکھا تو سر چکرانے کی وجہ سے دیکھ نہ پائی اور ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال میں پایا۔ سر گھما کر دیکھا تو میرے پاس سر فرقان کھڑے تھے۔ ڈاکٹر نے آ کر مجھے چیک کیا اور مجھے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ سر فرقان مجھے اپنے گھر لے آئے کیونکہ میری حالت ابھی کچھ بہتر نہ ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ ہم گھر میں داخل ہو رہے تھے تو میری کزن مریم نے ہمیں ایک ساتھ دیکھا اور موبائل میں تصویر بنا لی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس بات کا ایشو بنا لے گی۔ اس نے گھر جا کر وہ تصویر چچا چچی کو دکھائی تو چچا غصے سے بھر آئے۔ انہوں نے پورے محلے کے سامنے میری اور سر فرقان کی خوب بے عزتی کی۔ اس کے بعد سے تو میری کزن ہر وقت میرے کردار کو نشانہ بنانے لگی تھی۔ ایک دن سر فرقان میرے گھر آئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے شادی کرو گی؟ میں ان کی بات پر بہت حیران ہوئی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اگر ہمارے بیچ جائز رشتہ قائم ہو جائے گا تو لوگوں کی زبانیں خود ہی بند ہو جائیں گی۔ میں نے کہا وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر آپ کی امی کبھی نہیں مانیں گی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ان کی فکر مت کرو، انہیں تو بس محلے والوں کی باتیں تنگ کرتی ہیں، ورنہ وہ تمہیں پسند کرتی ہیں بہت۔ میں نے یہ سب سن کر کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے۔ اب سب لوگ ہم پہ باتیں کرنے لگے تھے، تبھی مجھے خیال آ گیا کہ کہیں وہ کسی کے دباؤ میں آ کر نہ کہہ رہے ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنی پوری دلی رضامندی سے تم سے یہ بات کر رہا ہوں۔ میں بھی مطمئن ہو گئی۔ انہوں نے میرا جواب لے کر اپنی ماں سے ہمارے رشتے کی بات کی اور میرا رشتہ لینے چچا کے گھر گئے۔ تو ان سب نے اس رشتے کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر کچھ محلے بڑوں کے بیچ میں پڑنے سے ہمارا رشتہ طے ہو گیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ فرقان نے ہر چیز میں میری پسند کو مد نظر رکھا تو میں ان کی گرویدہ ہو گئی۔ انہی دنوں مجھے کچھ خواب ستانے لگے تھے۔ شادی والے دن بھی انہی سوچوں کو لے کر پریشان تھی۔ میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ ہمارا نکاح ہو چکا تھا، بس اب رخصتی باقی تھی کہ اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ فرقان اور اس کے گھر والے مجھے ہسپتال لے گئے۔ ہم ہسپتال پہنچے، مجھے بیڈ پر لٹایا۔ سامنے ایک عورت پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھ کر کہا کہ اسے ایمرجنسی لے جاؤ، اس کی ڈیلیوری کا وقت ہو گیا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر کو اطلاع کرو، میں انہیں دیکھتا ہوں۔ نرس کو ہدایت کرتے ہوئے وہ میری طرف پلٹا اور مجھے چیک کرنے لگا۔ اس نے تسلی دی
کہ بہت زیادہ سٹریس اور تھکاوٹ کی وجہ سے طبیعت بگڑی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ فرقان مجھے لے کر باہر آئے تو سب ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ سامنے کوریڈور میں بیٹھے لڑکے پر میری نظر پڑی تو میں حیران ہو گئی۔ یہ وہی لڑکا تھا جو سکول میں آیا تھا، جو مجھے ہر وقت گھورتا رہتا تھا اور پچھلے کچھ دنوں سے مجھے خواب میں بھی نظر آنے لگا تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی تو وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور تم نے مجھے گلاب کیوں دیا تھا؟ تو وہ شرمندگی سے بولا، مجھے آپ کی کزن مریم نے بھیجا آپ کو پھنسانے کے لیے تاکہ وہ آپ پر الزام لگا کر آپ کو بدنام کر سکے۔ وہ آپ کی کزن فرقان کو پسند کرتی ہے، وہ آپ راستے میں ہٹا کر ان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے کہنے پر آپ کو پھول دے دیا، پر میں آپ کی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے عین وقت پر احساس ہو گیا تھا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اس لیے میں وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے ساری بات بتا دی اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں پرسکون ہو گئی۔ اسی وقت فرقان آئے اور مسکراتے میری طرف اپنا قدم بڑھایا تو میم نے بھی وہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے تھام لیا اور اس کے ساتھ چل دی۔